बुशरा बीबी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और फिल वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो मुलाकात में डी चौक के वाक़े के बाद और ये कत्ले आम के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी और इससे पहले इमरान खान साहब से पाबंदी थी। तो आज बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को तफसीलन ब्रीफ किया है और इमरान खान साहब को बताया है कि ए टू जी यानी कि इब्तदा से इंतहा तक हुआ क्या है और एक्चुअल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आज इमरान खान साहब तक पहुंची है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वकला वो मिलते हैं तो वो जाहिर है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं और हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इमरान खान साहब को बताता है और कुछ चीज़ें सेंसर हो जाती हैं और कुछ चीज़ें खौफ की वजह से नहीं बताई जाती। लेकिन आज इमरान खान तक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंच गई है बुशरा बीबी तक, क्योंकि बुशरा बीबी की मुलाकात तोशा खाना केस के दौरान भी और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट के केस के दौरान भी वो मुलाकात जारी सारी रही और उसमें ये सारी गुफ्तगू हुई है और दोनों मियाँ बीवी जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे और पुरएतमाद थे और किसी किस्म की कोई लचक और झुकाव या नरमी नहीं देखी गई। अब इस पे आपको फ्रैंकली क्योंकि अभी तकरीबन मैं चेक करता रहा हूँ ये मुलाकात ये 6-7 बजे ख़त्म हुआ है, 6:30 बजे के करीब ये सारा सेशन ऑफ हुआ है और उसके बाद निकल गए। मैं आपको वो भी चीज़ें आप तक पहुंचा दूंगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, लेकिन ये बात बुशरा बीबी ने बता दी है हम के कौन कौन से कहाँ से जो हैं लूप होल्स थे और कहाँ से हमने कमज़ोरी दिखाई और कहाँ से हमने कमज़ोरी नहीं दिखाई और कौन से जो लीडर्स थे वो कमिटेड थे, जो पार्टी वर्कर्स थे और पार्टी वर्कर्स 100% कमिटेड थे और इमरान खान साहब को ये भी बताया कि वो उन एमएनएज़ और एमपीएस का जो बिल्कुल 100% जुड़े रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की। उनका ख़ास तौर पे बुशरा बीबी ने ज़िक्र किया, नाम भी आपको मैं बता दूँगा लेकिन वो आएगी जब मेरे पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर अप करने के लिए, तो जैसी चीज़ें आती हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कुछ जो हैं पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा है कि कमज़ोरी दिखाई है, पंजाब से लोग नहीं, और फिर ये कि कन्फ्यूजन का जो शिकार थे ये अपने अपने कैंप्स में जो कन्फ्यूजन थी वो भी उन्होंने बताई है और इमरान खान साहब ने जो मेरी जो ज़ाहिर है वो जो गुफ्तगू उनकी आपस में हुई है वो तो तब तक नहीं हो सकती जब तक चीज़ें पहुंच ना जाएं, लेकिन मेरी जो वहाँ पे वकला से राब्ता हुआ है और उनसे और सोर्सेस जो उनसे राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बात इमरान खान साहब ने ये कही है, बुशरा बीबी पे 100% उन्होंने एतमाद का इजहार किया है और उनकी तारीफ भी की है और उन्होंने बुशरा बीबी से ये कहा है कि आप जाएं वापस जाके और जो लोग डटे रहे उनको मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें और हम इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो कन्फ्यूजन का शिकार बिल्कुल नहीं है और मैं बिल्कुल सीधी एक लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो मेरी क्लियर है, मैं उसमें कोई मुतज़लज़ल नहीं हूँ और घबराने वाला नहीं हूँ और आपने भी नहीं घबराना। और ये इन्होंने जो कत्लेआम किया है ये इनका एक आखिरी कत्लेआम का सीन था, इससे ज़्यादा जुल्म ये कर नहीं सकते, लेकिन ये हमें डरा रहे हैं, खौफज़दा कर रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह इससे खौफज़दा नहीं होंगे और दोबारा हम भरपूर तरीके से आएंगे वापस और वापस आके अपना इजहार करेंगे। इस्लामाबाद का जो कत्लेआम है वो बदस्तूर एक बना हुआ है मुहिम्मा और आर्मी चीफ और वजीर आजम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अली यमीन गंडापुर साहब ने भी ये सवाल उठाया है कि जनाब ये हमें बताएं कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, क्लियरली बताएं। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा के मामला जो है वो खत्म नहीं होगा। अली यमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा सुनिए जरा। चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा क्या काम है, हम तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं हुक्म के, हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है?
یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے آپ سیور وار کرانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا. انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے. اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ اب ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے اب لوگوں کے منہ بند کرائیں. ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا. تو یہ سچویشن ہے. اب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اگلی فائنلی جو بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور یہ اسلام آباد کا قتل عام پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. کسی بھی صورت میں اسلام آباد کا قتل عام پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں جو پختونوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہوئی ہے انہوں نے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے بارے میں بھرپور آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی کہ آپ کسی بھی قومیت کا اس طریقے سے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں، اور سرکاری سطح پہ یہ نفرت کا اظہار کریں، اور سرکاری طور پہ یہ ایک سرکاری پالیسی کے طور پہ اس کو لے کے آئیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ تجربہ ہم نے پہلے بھی کر کے دیکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا، اور پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی آئی ہیں. اب آپ کو میں ایک سنواتا ہوں جی، کہ ڈی چوک کی طرف وہ کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں، اور ہم نے ڈی چوک کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل ڈرے نہیں ہیں. اور یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس تقریریں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کا جو خون بہایا گیا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور وہاں کے وزراء جو ہیں وہ تقاریر کر رہے ہیں، ایم پی ایز ارکان اسمبلی خیبر پختونخوا کے وہ تقاریر کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں جی اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جا سکیں گی، اور ہم اتنی جلدی پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے جی وہ ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس گورنمنٹ نے وہی سلوک کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی، کہ ان کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بصد احترام پہلے دن سے کہتے تھے کہ مولانا کو کچھ نہیں ملنے والا، مولانا کے ساتھ دھوکا ہوگا، مولانا کے ساتھ فراڈ ہوگا، اور مولانا کے ساتھ فراڈ ہوا، مولانا کے ساتھ دھوکا ہوا. اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اور اب مولانا کو بھی انہوں نے فکس کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اور مولانا بھی لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا پہ بھی کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ ان کے خلاف بھی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آئیں گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الوقت جو ہے وہ ایک وارننگ دے دی ہے، اور وارننگ دے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ذرا تیاری کر لیں، اور اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو صورتحال ڈی چوک کی طرف آنے کی تیاری، میں آپ کو بتا دوں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں. صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی بلوچستان سے اناؤنس کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کسی بھی صورت میں، کیونکہ آج اسلام آباد میں قتل عام ہوا ہے، کل کو اگر اسلام آباد میں قتل عام ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. اور پہلے صرف بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہم سنتے تھے، اور خیبر پختونخوا کے، اور وہاں سے آوازیں آتی تھیں، تو وہ درد کوئی محسوس نہیں کرتا تھا. تو لیکن یہ آپ کو میں سنواتا ہوں جی کہ ڈی چوک کے عجب گل وزیر خان ہیں، انہوں نے کل کہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہ جناب ہم واپس تیاری کر رہے ہیں.
سنیے پہلے ہمارے وزیرستان کے پہاڑوں میں بہانے بنائے جاتے تھے سنیے پہلے ہمارے وزیرستان کے پہاڑوں میں بہانے بنائے جاتے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں اور وہ وحشی لوگ ہیں اور وہاں کا ماحول بہت جو ہے گمبھیر ہے. ابھی آپ کے سیٹل میں ہوتے ہیں پلین ایریاز میں. یہ جو عدنان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے علاقے میں کوئی جنگل ہے, ان کے علاقے میں تو صحرا ہے, درخت بھی نہیں ہوتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بھی اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں کیوں ایسا ہوتا ہے. خان صاحب کے ابھی بھی کال کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ کال آئے اور کب وہ ہمیں سعادت ملے کہ ہم بھی اسی مارچ کا حصہ بنے. ابھی ہم گم ہو جاتے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں, کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے. کوئی امریکن آئے اس کو کوئی اغوا کرے, کوئی برٹش والا آئے اس کو کوئی اغوا کرے. کسی بھی جنگل میں ہو ٹریس ہوتا ہے, اس کا پوچھا جاتا ہے. لیکن ہمارے بڑے معزز لوگ اغوا ہوتے ہیں, راتوں اغوا ہو جاتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ یہ بدماشی نہیں ہو رہی ہے تو اور کیا ہے؟ کون سا دلیل, کون سا لاجک, کون سا قانون ان کو اجازت دیتا ہے؟ میں پر امید ہوں, آئی ایم ویری اپٹیمسٹک. ہم ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب لانے والے, ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ بھی بشمول ہوں گے ہمارے, اور آپ بھی ہوں گے صف اول میں انشاءاللہ, اور ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کی مستقبل کو سیکیور کرنے والے. بار بار یہی کہوں گا اسی فلور پہ کہ گولی کیوں چلائی, کس نے چلائی اور کس پہ چلائی. 26 نومبر پہ ہم کنسنٹریٹڈ ہیں and we will try to let the democratic forces know the actual realities in Pakistan, what is going on the ground, and who is responsible, who is shooting the innocent workers. Why? یہ بہت موٹ کوشچن ہے. قسم سے کہہ سکتا ہوں, میں اپنے حلقے سے ہو کر آ رہا ہوں, میں نے اپنے جوانوں سے پوچھا ہے, میں نے کہا کہ پھر سے تیاری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈبل سے ٹرپل تیاری ہوگی. ہم نے پھر ڈی چوک جانا ہوگا.